أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم رحمت دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قبلہ بلال احمد ہاشمی ایڈوکیٹ، قبلہ غلام مرتضیٰ صاحب اور قبلہ قاری صاحب اور میرے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس سے بھی بڑا احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، اس شرف کی بدولت ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس جہاں میں بھی عزتیں حاصل ہیں، اور انشاءاللہ اس جہاں میں بھی عزتوں اور برکتوں سے نوازا جائے گا۔ حضرات محترم، آپ گزشتہ دن سے اور کچھ حضرات جمعرات سے خانقاہ مقدسہ پر تشریف فرما ہے۔ آپ نے وقت کی قربانی بھی دی ہے، پیسے کی قربانی بھی دی ہے، اور سارے کام کاج چھوڑ کر آج آپ عرس مقدسہ کی اس محفل کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بلا ضرورت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی رشتہ دار کے پاس جانا ہو، کسی کی عیادت کرنی ہو، تو آپ بہت سوچ بچار کرتے ہیں، بڑی کیلکولیشنز کرتے ہیں کہ یہاں سے خرچ بچانا ہے، اور یہاں سے ہم نے سرمایے کو نکال کر کس طرح سے سفر میں لگانا ہے۔ میں قبلہ چچا جان کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف فرما رہیے۔ آپ محفل کا وقار جو ہے اس کو مزید
اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اتنا سب کچھ لگا کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو یہ بلا ضرورت نہیں ہو سکتا، بلا مقصد نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیاوی مقصد ہو تو اس کے لیے آپ بے پناہ سوچ بچار کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آنے کے لیے کسی کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، کسی کے گھر میں چولہا جلتا ہے یا نہیں جلتا ہے، کسی کو 2 وقت کی روٹی میسر آتی ہے یا نہیں آتی، کسی کو قرض لینا پڑتا ہے یا کسی کو پیسے ادھار لینا پڑتے ہیں، یہ سارے وسائل آپ جمع کر کے آپ اس جگہ پہ تشریف لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عظیم مقصد ہے۔ ورنہ آج جو مادیت کا دور ہے، اس دور کے اندر مہنگائی بھی ہے، سفر دشوار بھی ہے، اور وقت دینا ہمارے لیے محال بھی ہے، تو یہ کوئی عظیم جذبہ ہے جو کہ آپ کو کشاں کشاں یہاں لے کر آتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر یہ جذبہ موجود ہے تو جہاں پہ آپ تشریف لاتے ہیں وہاں پہ اس جذبے کی تسکین کا سامان نہ کیا جائے تو پھر وہ جگہ بھی جانے کے قابل نہیں رہتی، وہاں پہ جانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے حضرات محترم، میں نے اپنے جمعے کے خطبہ میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ کا مقصد بھی عظیم ہے اور ہم بھی اس عظیم جذبے کی تسکین کے لیے یہاں پہ کچھ نہ کچھ سامان کیے ہوئے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے اس وقت کو کتنا قیمتی بنا سکتے ہیں، اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وقت دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے۔ اللہ کریم نے زمانے کی قسم کھا کے کہا کہ انسان خسارے میں ہے، اور اس میں مفسرین نے ایک تفسیر جو بیان فرمائی ہے کہ اللہ کریم نے کیوں زمانے کی قسم کھائی ہے، تو آپ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمانے کی قسم اس وجہ سے کھائی ہے کیونکہ وہ زمانہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا زمانہ ہے، ظاہری حیات کا زمانہ ہے، جس میں آپ اپنے اصحاب کے درمیان چلا پھرا کرتے تھے، آپ سانس لیا کرتے تھے، اور آپ کی برکات سے ان کے دل منور ہوا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ کریم نے اس زمانے کی قسم کھائی، اور پھر اس زمانے کی قسم کھانے کی وجہ سے اور اس زمانے کی وجہ سے ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جنہوں نے تا قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس مشن کی تکمیل کا سامان کرتے رہنا ہے۔ تو پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو کہ اس وقت سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک تو سرکار کا وجود اطہر ہے جو اس وقت سے ریلیٹڈ ہے، جس کی وہ وجہ سے وہ زمانہ جو ہے انتہائی متبرک زمانہ ہو جاتا ہے کہ جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا ایسی اور کون سی بات ہو سکتی ہے، تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، ایک بات آئی کہ یہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر قسم کھا کے جو آگے اعمال سر انجام دینے کی بات کہی جا رہی ہے، ان اعمال کا کرنا ان اشخاص پر آسان ہو گیا تھا۔ اور وہ اعمال کون سے تھے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
वतवासौ बिस्सब्र। ये 4 अमाल अल्लाह करीम ने बयान फरमाए हैं कि बाकी सारे लोग खसारे में हैं, सिर्फ जो लोग इन 4 बातों पर पहरा देते हैं वो खसारे में नहीं। इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तो गोया इन 4 चीज़ों का एहतमाम जिस जगह पे होता रहेगा वो नफ़ा बख्श जगह है। आपको बात लगता है समझ नहीं आई कि जिन जगहों पर इन 4 चीज़ों का एहतमाम होता रहेगा, इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, जिन जगहों पर इन चीज़ों का एहतमाम होता रहेगा वो नफ़ा बख्श जगह हैं। जिन शख्सियात के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी वो नफ़ा बख्श शख्सियात हैं, चाहे वो ज़िंदगी के हवाले से हों चाहे कब्र में चली जाएं, वो नफ़ा देती रहती हैं। इसी तरह जिन औकात में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं वो नफ़ा बख्श औकात। इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, के ईमान, अमल सालेह व आमिलुस्सालिहात, ईमान दावा है तौहीद का और रिसालत का। और हज़रात मोहतरम जो नींद के मज़े ले रहे हैं ज़रा जाग के बैठिएगा। मेरा गला भी ख़राब है और पिछले काफ़ी दिनों से तबीयत भी ख़राब है और सारी रात जाग भी रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई मेरा कमाल नहीं, ये भी उन्हीं का कमाल है। क्योंकि ज़माना बड़ा अजीब है, जिस ज़माने में हम रह रहे हैं वो बड़ा अजीब ज़माना है। उसके अंदर आपको ये सारे दीनी मामलात मिलेंगे, लेकिन ना उसमें ईमान की हिफाजत का सामान है, ना उसमें अमल साले हैं, ना उसके अंदर हक बात की तलकीन है और ना सब्र की दावत है। तो मैंने आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत करने की सादत हासिल की थी, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इसका ताल्लुक भी उस उसूल के साथ है जो अल्लाह करीम ने इन आयात में बयान फरमाया है। और हज़रात मोहतरम, ज़िंदगी उसूल के मुताबिक बसर की जाती है, बेउसूली के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं होती। ज़िंदगी हमेशा किसी कायदे के मुताबिक होती है, किसी न किसी उसूल के मुताबिक होती है, किसी न किसी ज़ाब्ते के मुताबिक होती है। बेज़ब्त ज़िंदगी न खुदा को पसंद है न खुदा के महबूब को पसंद है। आप जिस वक्त से यहाँ पे आए हैं, आप उस वक्त से इस जगह का एनालिसिस कीजिए कि वो तमाम अमाल जो और वो तमाम अफकार और वो तमाम बातें जो आपके सामने पेश की जा रही हैं, क्या वो ईमान से हट के थीं या ईमान के मुताबिक थीं? इस बात की गवाही आपका दिल देगा। क्या वो ईमान से मुताल्लिक थीं या ईमान से हट के थीं? फिर जो आमाल हम यहाँ पे करते रहे और जिनकी मैं उस दिन से आपको ताकीद करता रहा, क्या वो अमले साले में आते हैं या अमले कबी में आते हैं, इसका भी आपका दिल गवाही देगा। और फिर यहाँ पे जो बयानात हुए, जो यहाँ पे नात गोई हुई, कलाम पढ़ा गया, क्या उसमें हक की खुशबू आती है या ना हक की खुशबू आती है? और फिर जो आखिरी सबक है, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र इतनी बड़ी चीज़ है, अल्लाह का फरमाता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
تو جس نے اللہ کا ساتھ حاصل کرنا ہے، دو ہی چیزیں ہیں زندگی میں، اگر نعمت مل جائے اس پر شکر ادا کرو، اگر نہ ملے تو صبر ادا کرو۔ میرے حضرت صاحب، گلا میرا خراب ہے ورنہ میں آپ کو ترنم میں بتاتا کہ میرے حضرت صاحب کا رنگ کیا تھا، کہ آپ فرماتے تھے کہ نہ مقام ہے کوئی کشش، نہ مقیم حسن دل بری، نہ مقام ہے کوئی کشش، نہ مقیم حسن دل بری، کوئی کیسے پاؤں کو رنج دے، کوئی کیسے آئے تیری گلی، کوئی کیسے پاؤں کو رنج دے، کوئی کیسے آئے تیری گلی، جو نہ آئے تو صبر کر، جو کوئی آئے تو شکر کرے، تو رضائے جانا پہ جان دے، بس اسی میں ہے تیری بہتری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو رضائے جانا پہ جان دے، بس اسی میں ہے تیری، ذرا زور سے بولیے گا، بس اسی میں ہے تیری بہتری۔ تو حضرات محترم، یہ جو 4 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو اگر یہ چاروں کام آپ یہاں پہ کرتے رہے ہیں اور یہاں پہ اس کی تلقین ہوتی رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ بھی نفع بخش تھی اور آپ کا سفر بھی نفع بخش تھا۔ یہ جگہ بھی نفع بخش تھی اور آپ کا سفر بھی نفع بخش تھا۔ اگر آپ ایمان کی تازگی لے کر جا رہے ہیں تو آپ کا سفر نفع بخش ہے، اگر عمل کا جذبہ لے کر جا رہے ہیں تو آپ کا سفر جو ہے یہ قابل ستائش سفر ہے، اور اگر آپ حق بات کو اپنے دل میں سمو کر لے کر جا رہے ہیں تو آپ کا یہ سفر نفع بخش سفر ہے، اور اگر آپ نعمت کے زائل ہو جانے پر، نعمت کے نہ ملنے پر صبر کا درس لے کر جا رہے ہیں تو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، کوئی عام بات نہیں کر رہا۔ تو حضرات محترم، جو اللہ کے بندے ہیں وہ بھی نفع بخش بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہوتا ہی وہ ہے جس سے ہر صورت میں انسان کو نفع ملتا ہے، اس سے ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اور حضرات محترم، سب سے بڑا دنیا کے اندر ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بولیں کیا ہے؟ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ذرا بلند آواز سے بولیں، کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہمارا ایمان سلب کرنے کے لیے، ہمارے عقائد کو متزلزل کرنے کے لیے بے شمار قوتیں جو ہیں وہ اس وقت سر اٹھائے کھڑی ہیں، اور سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر اور فیس بک پر اتنی فعال ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ایمان بچانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن اس بے دگرگوں کیفیت کے اندر، اس بے یقینی کی کیفیت کے اندر میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ ایک نسخہ بیان فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ نشست ہے جو میں اپنوں کے ساتھ کر رہا ہوں، جو میں اپنوں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو یہاں سے ایمان بچانے کا سبق نہ ملے تو پھر ہم خیانت کر رہے ہیں، اور اگر اس سبق پر عمل لے کر اس پر عمل نہیں کر رہے تو آپ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرات محترم، بے شمار ایسی قوتیں موجود ہیں۔
پیسہ لگایا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کی سپورٹ حاصل کی جا رہی ہے، اور دلیل کے نام پر توہین کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور علم کے نام پر جہالت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ نہ وہ ان کے پاس علم ہے، نہ دلیل جو ہے وہ کوئی روشنی دے سکتی ہے، نہ ایمان کی طاقت کو آپ کے اندر مضبوط کر سکتی ہے۔ یہ ایمان کی طاقت کو مضبوط کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ مثال دیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ یہ آسمان اور زمین چکی کے دو پارٹ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ چکی کے دو پارٹ ہیں۔ اب چکی کے درمیان جو بھی دانہ آ جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پس جاتا ہے۔ چکی کے پارٹوں کے درمیان جو بھی دانہ آتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پس جاتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے تھے جو کیلی ہوتی ہے چکی کی، اس کے ساتھ جو دانہ لگ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ کلی کے ساتھ جو دانہ لگ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچ جاتا ہے۔ کونوا مع الصادقین۔ تو آپ فرماتے تھے یہ اللہ کے بندے، چاہے وہ انبیاء کی صورت میں ہو، چاہے صحابہ کرام کی صورت میں ہو، صالحین کی صورت میں ہو، اولیاء کرام کی صورت میں ہو، یہ وہ کلی ہے جس کے ساتھ لگ جاؤ تو پسنے سے بچ جاؤ گے۔ چکی کے پاٹم دیکھ کر چکی کے پاٹم دیکھ کبیرہ رو، چکی کے پاٹم دیکھ کبیرہ رو، کہ چکی کے جو پارٹ ہیں اس کو دیکھ کر کبیرہ رو دیا تو اس نے، اور چکی چکی سب کہیں، کیلی کہے نہ کو، اور جو کیلی کے ساتھ لگا اس کا بال بیکا نہ ہو۔ چکی چکی سب کہیں، کیلی کہے نہ کو، اور جو کیلی کے ساتھ لگا اس کا بال بیکا نہ ہو۔ تو حضرات محترم، جو اس کیلی کے ساتھ لگ گیا اسے اس کا ایمان بھی بچ گیا، اس کو عمل صالح بھی میسر آ گیا، اور اس کو حق بات اپنے دل میں سمونے کا موقع بھی میسر آ گیا، اور اس کو صبر کی تلقین بھی حاصل ہو گئی۔ اور جب بندہ صابر ہو گیا، ان اللہ مع الصابرین، آپ میں سے کون ہے جو اللہ کا ساتھ نہیں حاصل کرنا چاہتا؟ بھئی کوئی ہے؟ آپ یہاں پہ کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ آپ کو زندگی سے ہٹ کر، زندگی کے جو جھمیلے ہیں، جو زندگی کی گہما گہمی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی ایسا ماحول میسر کیا جائے جہاں پہ یہ سارے اعمال کرنا آسان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہی زمانہ تھا نا جس میں یہ سارے اعمال کرنا آسان ہو گئے تھے۔ ایسی بات ہے نا کہ صدیق اکبر نے سامان کیوں پیش کیا تھا؟ کیونکہ آپ کے لیے سامان پیش کرنا آسان ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کیوں اتنی ساری قربانیاں دیتے رہے؟ کیونکہ ان کے لیے قربانی دینا آسان ہو گیا تھا۔ کیوں صحابہ اکرام جو ہیں سرکار کے نام پر شہید ہوتے رہے؟ کیونکہ ان کے لیے شہادت کا رتبے پر فائز ہونا آسان ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے اندر، دلوں کے اندر یہ ساری باتیں راسخ ہو گئی تھیں۔ آج کسی کو کہیں کہ آج تعلیم کے لیے آپ اپنا بچہ ہمارے حوالے کر دیں تو 100 مرتبہ سوچ میں انسان پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ سے کہیں کہ یار آپ عرس پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے یہ حاضری ہو گئی، لیکن آگے پیچھے بھی آیا جایا کریں تاکہ آپ کے ایمان کو تازگی میسر آتی رہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں نذرانوں کے لیے پیر کرتے ہوں گے، لیکن بخدا یہ ساری باتیں نذرانے کے لیے نہیں۔ اگر نذرانے لینے ہوں، میرے پاس بڑے گر موجود ہیں، میں ان کو استعمال کر کے نذرانوں کے ڈھیر لگا سکتا ہوں۔ میرے صاحبزادہ صاحب جن کا کل آپ نے خطاب سنا ہے،
آپ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں حیران ہوں کہ یہ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ کی خانقاہ کو قائم ہوئے تقریباً 125 سال ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ گھرانہ علم کی خیرات بانٹتا رہا ہے۔ تو جو گھرانے کو، جو خانقاہیں کوئی 10 سال پہلے بنی ہیں، یا جن کے گھروں میں پیری 20 سال پہلے بنی ہے، آج ان کے گھروں میں پجیروں بھی کھڑی ہے، لینڈ کروزریں بھی کھڑی ہیں، لیکن اس گھرانے میں تو سادگی ہی سادگی نظر آتی ہے۔ ورنہ ہمیں بھی گراتے ہیں، زمانہ ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ہم یوں ہی نہیں چپ ہیں، کیوں چپ ہیں نہ یہ پوچھو، بات اپنی بنانا ہے، بھیدوں کا چھپانا ہے۔ بات اپنی بنانا ہے، بھیدوں کا چھپانا ہے۔ اور میرے حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ ذکر محبوب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا میرا کام مرید بنانا نہیں بلکہ تصوف کو آسان کرنا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ، زندگی اسی وقت قیمتی ہونی ہے۔ آپ دوڑتے ہیں کہ پتہ نہیں تعویذ لینے سے زندگی قیمتی ہو جانی ہے، پتہ نہیں کیا کاروبار چلنے سے زندگی قیمتی ہو جانی ہے۔ حضرات محترم، نہ میرے دادا جی نے کوئی کاروبار کیا، نہ میرے والد صاحب نے کوئی کاروبار کیا۔ ہمارے اندر تو وہ حوصلہ ہی نہیں پیدا ہو سکتا جتنے بڑے حوصلوں کے وہ مالک تھے کہ اس زمانے کی شاہی نوکریوں کو چھوڑ کر صرف یہاں پہ آپ کی تربیت کے لیے تشریف لے آئے، اور ساری عمر بے لوث ہو کے آپ کی تربیت کی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو میرے پیر کی معاشی صورتحال ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میرا پیر شاہی پیر تھا، کبھی کسی سے تقاضا نہیں کیا، لیکن میں صرف اس بات کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی کو آپ نے نہ اپنی معیشت کے بارے میں بتایا کہ یہ کاروبار کیسے چل رہا ہے، نہ آپ نے یہ تقاضا کیا کہ یار آج میرے گھر میں یہ چیز نہیں ہے تو مجھے یہ چیز میسر ہونی چاہیے، بلکہ ایک مرتبہ سیال کوٹ کے ایک بزرگ یہاں پہ تشریف لایا کرتے تھے، وہ حضرت خواجہ سدید الدین رحمت اللہ علیہ آپ کے غلام تھے، یہاں پہ اکثر قیام فرما کے تو آگے عرش شریف پر جایا کرتے تھے۔ تو جب وہ تشریف لائے، انہوں نے کہیں مکھن کا تقاضا کیا تو حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے عرض کیا کہ حضور جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے ان سے عرض کیجئے گا کہ مکھن کے اسباب عطا فرما دیجئے، مکھن بھی پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے کبھی یہ تقاضا کیا ہو کہ یار آج یہ چیز نہیں، اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں کہ بڑی پریشانی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو آپ کے گھر گئے ہوں؟ اور میں کئی گھروں میں جاتا ہوں، وہ جانا بعد میں ہوتا ہے، پہلے اپنی پریشانیوں کا تقاضا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ پریشانیوں کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے حضرت خواجہ صدیق احمد رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گجرات میں کسی کے گھر گئے، وہاں پہ بندہ کوئی آپ کی تقریر سے متاثر ہوا، تو جب وہ تقریر سے متاثر ہوا آپ کو گھر لے گیا، چائے پیش کی۔ جیسے ہی آپ چائے پینے لگے تو اس نے عرض کیا حضور میرا یہ مسئلہ ہے، دعا کیجئے وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ میرے حضرت خواجہ صدیق احمد رحمت اللہ علیہ چائے کی پیالی وہیں پہ رکھ دی، آپ نے فرمایا جناب والا مجھے ابھی چائے کی پیالی ختم تو کر لینے دیا ہوتا، مجھے ابھی چائے کی پیالی ختم تو کر لینے دی ہوتی۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ شاید پیر آیا ہے
تو کوئی ایسی گدڑ سنگی لے کر آیا ہے کہ ہمارے مسائل سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ نہ، قرآن نے جو اصول بتا دیا ہے اس سے ہٹ کر کوئی چیز سچی نہیں ہو سکتی، اور وہ اصول ایک ہی ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جو یہ کام کرتا رہے گا اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو رب اپنی جناب سے پوری کرتا رہتا ہے۔ اور میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ انسان کا کمال یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسہ ہو، اس کے پاس دولت ہو، انسان کا کمال یہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی اس کے سارے کام چلتے رہے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، میں آپ سے شرطیہ کہتا ہوں کہ آج کا عرس کی تاریخ لکھ لیں اور اگلے عرس تک جو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اس پر عمل کرتے رہیں۔ آپ کی زندگی کا نقشہ تبدیل نہ ہوا تو مجھے آپ کہہ دیجئے، دعویٰ کر رہا ہوں 1 سال میرا یہ ایمان ہے کہ بندہ 1 سال لگاتار نماز پڑھتا رہے تو اس پہ یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، فحاشی کے نزدیک نہیں جاتا۔ تو رزق کے دروازے تو رب نے، اللہ کہتا ہے نا واللہ خیر الرازقین، یہ رزق کس کے لیے رکھا ہے؟ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ثمرات رکھے ہیں، حوریں بھی ہیں اور باقی بھی ثمرات ہیں، تو جب ان کو ثمرات دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے یہ ثمرات تو پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان سارے عوامل سے، ان سارے اعمال سے گزرا ہوا ہوتا ہے اس پر اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور اپنی عطا کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں پیر سیال نے کوئی کاروبار کیا ہے؟ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ آج نام پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے، انہوں نے کوئی کاروبار کیا ہے؟ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کون سا کاروبار کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہاں عمل صالح کے ساتھ انہوں نے جب کوئی بھی کام کیا ہے اللہ نے برکت اتنی ڈالی ہے کہ اس برکت کو صرف ان کو فائدہ نہیں ہوا، ساری مخلوق کو فائدہ ہوا ہے۔ اللہ کریم نے، اور کل قبلہ صاحب زادہ صاحب نے جو سبق دیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تو سب کو چاہتا ہے اپنا ولی بنا دے، آپ بھی ولی بن سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کتنے ایسے خادمین ہیں جنہوں نے یہاں پہ زندگیاں گزاری ہیں، ہم ان کی بارہا باتیں جو ہے سٹیج پر بھی بیان کرتے ہیں، ہم تقاریر میں بھی بیان کرتے ہیں، مثالیں بھی بیان کرتے ہیں۔ میں اگلے دن معظم آباد شریف حاضر ہوا، وہاں پہ لانگری صاحب ہوتے تھے، شاہ صاحب، تو ان کے حوالے سے انہوں نے ایک رسالہ چھاپا ہے ان کی باتوں کے حوالے سے، تو وہ ساری باتیں جو ہیں ان کا نچوڑ ایک ہی نچوڑ تھا کہ جو پیر نے کہا اس پر عمل کرتے رہے ان کو وہ مقام حاصل ہوتا رہا۔ اور پیر وہی ہے جو ان 4 کاموں کی آپ کو 4 کاموں کے بارے میں بتائے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور میں نے عرض کیا کہ آج آپ کا ایمان سلب کرنے کے لیے بے شمار قوتیں موجود ہیں، یوٹیوب پہ لوگ موجود ہیں، اور آج کا نوجوان یوٹیوب سے ایمان سیکھنے کی اور دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات محترم، دین جب بھی سیکھا گیا ہے یا اس کو مکمل طور پہ اپنی شخصیت کا حصہ بنایا گیا ہے تو وہ کسی شخصیت کی تربیت کی وجہ سے ہوا ہے، وہ کسی شخصیت کی تربیت کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ گورنمنٹ کے پاس بے شمار وسائل ہیں،
وہ اتنی یونیورسٹیاں نہ بناتی، وہ اتنے سکول نہ بناتے کہ جن کے اندر اتنے مہنگے اساتذہ بھرتی کر کے 10-10 لاکھ تنخواہیں دے کے اس اساتذہ کو بھرتی کیا جاتا ہے تاکہ وہ آنے والوں کی تربیت کر سکیں، ورنہ وہ بھی یوٹیوب کا اہتمام کر کے لیکچر آن لائن کر دیا کرتے اور آپ جو ہیں وہ لیکچر لے کر چلے جایا کرتے۔ آج بھی جس یونیورسٹی کی اہمیت ہے وہ یونیورسٹی وہ ہے جہاں پہ آپ ایڈمیشن لے کے کلاس میں بیٹھ کر استاد سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، میں نے آپ کو بتایا آپ کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ ایمان۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ بولیں کیا ہے؟ ایمان ہے۔ حضرت سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے تصوف کی تعریف پوچھی، آپ نے فرمایا بیلیا ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ یہاں پہ جو زندگی کے دوران جو بائیں طرف کا فرشتہ ہے ایک حرف بھی نہ لکھ سکے، اور جو جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگے کلمہ طیبہ اس کی زبان پر جاری ہو، اور جب قبر میں جائے سرکار کی پہچان حاصل ہو، اور جب حشر میں جائے بندہ رب پر راضی ہو اور رب بندے پر راضی ہو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم، اور یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے بندے میری طرف آ، ایسے آ کہ تو مجھ پر راضی ہو جائے میں تجھ پر راضی ہو جائے۔ تو یہ تصوف کا حاصل حصول ہے۔ نہ اس کا مقصد نذرانے اکٹھے کرنا ہے، نہ اس کا مقصد محض عرس لگا کر آپ لوگوں کو تکلیف دینا ہے، نہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب دنیا داری کے اسباب اختیار کیے جائیں۔ اس کا سب سے اہم مقصد، اور میرا اس حوالے سے مخاطب میری پیر بہنیں ہوں گی جو کہ اس وقت یہاں پہ تشریف فرما ہے اور یہ باتیں سن رہی ہیں، کہ ایمان کی حفاظت کے لیے جتنا اہم کام ایک پیر بہن کر سکتی ہے، ایک والدہ کر سکتی ہے، ایک بہن کر سکتی ہے، ایک بیوی کر سکتی ہے، اتنا بڑا کام انسان خود نہیں کر سکتا، مرد نہیں کر سکتا۔ ارے بابا یہ تو بابا فرید تھے جن کی والدہ کی دعاؤں نے بابا فرید کو گنج شکر بنا دیا تھا۔ یہ تو ماں کی دعا تھی جس نے حضرت غوث العظم کو غوث العظم بنا دیا تھا۔ یہ ماں کی دعا تھی جو کہ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دیوبند بھی لے کر جاتی ہے، اور آپ کو حضرت سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں بھی لے کے جاتی ہے، اور وہاں پہ جا کے آپ کو کامل بنا کے واپس یہاں پہ بھیجتی ہے تاکہ وہ سارے اسباب جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان کے لیے سامان میسر کیا جا سکے۔ یہ مائیں تھیں، یہ تو والدہ تھی جس نے حضرت خواجہ صدیق احمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بھیجا نور الحسن شاہ کیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہ جب 3 دن آپ کو حضرت نور الحسن شاہ کیلوی رحمۃ اللہ علیہ مختلف طریقوں سے خواب میں آتے رہے، تو آپ نے جب والدہ کے سامنے یہ خواب بیان فرمایا تو والدہ نے کہا بیٹا جاؤ شاہ صاحب تمہیں بلا رہے ہیں، بیٹا جاؤ تمہیں شاہ صاحب بلا رہے ہیں۔ تو ان ماؤں کے بھی تو حوصلے تھے نا، انہوں نے بھی تو بیٹے پیدا کیے تھے نا، ان کے بیٹے بھی تو ان کے عزیز تھے، ہمارے بیٹے کیا ہمارے لیے زیادہ عزیز ہیں؟ تو یہ ماں کا حوصلہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ہو رہی ہو خود بھی نماز پڑھے اور بیٹے کو بھی فجر کے لیے نماز کے لیے اٹھائے۔ اور یہ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنے دادی اماں کو دیکھا ہے، میں نے تہجد کے وقت ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا، اور ان کو، اور وہیں سے ہمیں بھی سحری کی عادت پڑی ہے۔ مجھ سے اکثر میرے جو کولیگ تھے وہ سوال کرتے تھے کہ تو صبح کے وقت اٹھ کے پڑھتا ہے، رات کو کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ ہم تنگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں یہ سبق دیا ہی نہیں گیا۔ اور اسی طرح ہماری والدہ آپ نے بھی سحری کے وقت اٹھ کر آٹا گوندھ کے، اور اپنے جو متوسلین ہیں یہاں پہ خانقاہ پہ کام کرنے والے ہیں ان کے لیے روٹی بنا کر تندوری پہ اور پیڑے دے کر، تو تب وہ اپنی نوکری پر جایا کرتی تھیں، نوکری بھی کیا کرتی تھیں اور ساتھ یہاں کے جو خادمین ہیں ان کی خدمت بھی کیا کرتی تھیں۔
اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں دردیں ہو گئی ہیں، ہمیں پریشانیاں ہو گئی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، اس سب کا علاج ایک ہی ہے، اپنے آپ کو وہ کام جو میں عرض کر رہا ہوں ان میں لگا دیں، نہ کوئی درد قریب آئے گا، نہ کوئی بیماری قریب آئے گی۔ اور اگر آ بھی گئی تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کا مادہ اتنا پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے جن حضرات کی زیارت کی ہے، میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے اسی گھوڑی چڑھے نہیں پر جڑے چڑھے نے انہوں نے ویکھیا ضرور ہے۔ اسی گھوڑی چڑھے نہیں لیکن جو چڑھے ہیں ان کو دیکھا ضرور ہے۔ تو جو گھوڑی چڑھے ہیں ان کی جو ایک بات میرے سامنے آئی ہے، جتنی بھی بڑی بیماری ہوئی ہے لیکن جب فرض آ گیا ہے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور آپ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات مولانا طارق صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جناب جب آپ کا وصال ہوتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ جناب آپ نے سفر نہیں کرنا، آپ ڈاکٹر سے علاج کروا کے آئے ہیں، اور وہ تاریں وغیرہ مجھے تو اب اس کا علم نہیں ہے کہ وہ لگی ہوئی ہیں، اور ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے کہ آپ نے زمین پر بھی نہیں قدم رکھنا، لیکن بشیر میلسی والے کا غالباً 40واں ہوتا ہے، کل خانی ہوتی ہے، تو آپ اس کی کل خانی میں شرکت کرنے کے لیے سیدہ شریف سے لے کر میلسی تک کا سفر کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کہیں میرے پیر بھائی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ میں نے پیروں کو بلایا تھا پیر آئے نہیں تھے۔ تو بیماریاں سب کو ہوتی ہیں، لیکن جس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر اس کو نہ بیماری کچھ کہتی ہے نہ پریشانی کچھ کہتی ہے۔ تو حضرات محترم، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اسی بات سے عبارت ہیں، منافع بخش۔ کون ہے وہ شخص جو وقت کو ضائع کرنا چاہے گا؟ اپنے سب سے قیمتی دولت بتائیں، آپ ضائع کرنا چاہیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سونا قیمتی ہے، میری پیر بہنیں موجود ہیں، زیور کو قیمتی سمجھتی ہیں، یہ دولت کو کہ مکان پکا بن گیا، دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ لیکن حضرات محترم، جس جگہ سے اس خانقاہ کا سفر شروع ہوا تھا، نہ مکان پکا تھا وہاں پہ، نہ مکین جو ہے وہ اس طرح کی زندگی گزارتے تھے کہ جناب عیاشی کی زندگی گزر رہی ہے، بلکہ ان کو ہاتھ سے پکا کر کھانا بھی پڑتا تھا، کھلانا بھی پڑتا تھا۔ بھینسوں کا دودھ جو ہے میری دادی اماں جان جو ہے وہ خود دوہا کرتی تھیں اور چکی خود پیس کے آٹا بنایا کرتی تھیں۔ اس گھرانے کے اندر یہ ساری باتیں معمول کا کام تھیں۔ تو اگر بابا جی اس گھرانے کے اندر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو آج اگر متوسلین کو یہ سبق دیا جا رہا ہے تو اس میں پریشانی کی بات کوئی نہیں ہے، اس میں حیرانی کی بات کوئی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل جائے، مفت و مفت سب کچھ مل جائے، نہ جس نے جتنی قربانی دینی ہے اتنا قرب حاصل ہونا ہے۔ جس نے جتنی قربانی دینی ہے، میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے قربانی قرب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب عطا فرمایا نا، معراج میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب عطا فرمایا۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ جی پیر صاحب ہمیں بھی اپریشیٹ کیا کریں، تو یہ اپریسیشن کب ملتی ہے؟ یہ قربانی دینے سے ملتی ہے۔ میں آپ کو اصول کی باتیں بتا رہا ہوں، کیونکہ کچھ نے سال بعد آنا ہے اور کچھ شاید کئی سالوں کے بعد آئے ہیں، لیکن حضرات محترم اگر اس اصول کو اپنا لیں گے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دین یوٹیوب سے نہیں سیکھا جاتا، فیس بک سے نہیں سیکھا جاتا، بلکہ دین کسی شخصیت کے پاس جا کے وقت گزارنے سے سیکھا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین جو سیکھا جاتا ہے، ہم جو بھی معاملات کرتے ہیں وہ سارے کے سارے معاملات تب سیدھے ہوتے ہیں جب
آج ہمارے اوپر یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے یہ کیوں آ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر عقل کی کمی ہے، ہمارے اندر علم کی کمی ہے؟ بنیادی طور پہ وہ 4 باتیں جن کا میں نے عرض کیا ہے، ان 4 باتوں میں کہیں بھی وہ بات نظر ہی نہیں آتی۔ نہ خطیب کا ایمان جو ہے وہ کامل ایمان ہے، نہ پیر کا ایمان کامل ایمان ہے، تو پھر جو ہدایت کے منبع ہے وہاں پہ جو ہے ایمان کی یہ کیفیت ہوگی تو پھر آگے کیا کیفیت ہوگی؟ آج ہم دین پڑھتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ دوسرے فرقے کے بارے میں ہم یہ سوال کی اس کے بارے میں یہ شک پیدا کیا جا سکے۔ ہم یوٹیوب کیوں سنتے ہیں؟ تاکہ پتہ چل سکے کہ سنی جو ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، وہابی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، شیعہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم ایمان کی سلامتی کے لیے نہ یوٹیوب سیکھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کو سنتے ہیں، ہم محض اپنے ذہن کو الجھانے کے لیے یہ باتیں سیکھتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، اللہ کا ولی وہ ہے جس کے پاس آنے سے ذہن بھی سلجھ جاتا ہے، ایمان بھی سلجھ جاتا ہے۔ میری عمر سے نہ سمٹ سکے، میرے پاس اتنے سوال تھے، اس کے پاس جتنے جواب تھے اس کی ایک نظر میں سما گئے۔ اس کے پاس جتنے جواب تھے اس کی ایک نظر میں سما گئے۔ اور یہ نظر کیسے کام کرتی ہے؟ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک مولوی صاحب حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، حضور میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی مرید ہو جاؤ تب ہم فیض دیں گے، تو کیا فیض حاصل کرنے کے لیے مرید ہونا ضروری ہے؟ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کمال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا فیض دینے کے لیے مرید ہونا ضروری نہیں، پیر کے پاس فیض ہونا ضروری ہے۔ بھئی کبھی دریا نے بھی کسی کو منع کیا ہے کہ میرے ہاتھ نہ دھو، یہاں سے پانی نہ لو، اپنی پاکیزگی کا سامان نہ کرو؟ کبھی دریا نے بھی کہا ہے کہ تو کالا ہے اس وجہ سے تو میرے پاس نہیں آ سکتا، تو گورا ہے اس وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکتا؟ ارے بابا، اگر کوئی دریا ہے، اگر کہیں پہ فیض ہے تو وہاں پہ نہ مرید کو دیکھا جاتا ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے یہ کون ہے، پیسے والا ہے یا کیا کرے گا، نذرانے والا ہے، نہ بس ایک ہی بات دیکھی جاتی ہے کہ یہ طلب کیا لے کر آیا ہے اور ہم نے اسے دینا کیا ہے۔ یہ طلب کیا لے کر آیا ہے اور ہم نے اسے دینا کیا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ جو سارا اہتمام کیا گیا ہے یہ صرف ایک ہی چیز کے لیے کیا گیا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، آپ کے ایمان کی استحکام کے لیے، مستحکم کے لیے۔ رات بیان ہوا ہے، کوئی بندہ انگلی اٹھا کے کہہ سکے کہ یہاں پہ کسی فرقے کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہو۔ ہمیں رسول اللہ کی بات کرنے سے فرصت ہی نہیں، ہم کسی اور کی بات کیا کریں؟ ہمیں یار کی بات کرنے سے فرصت ہو تو ہم بات کریں نا۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ یزید کو برا کیوں نہیں کہتے؟ آپ فرمایا کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل سے فرصت ملے تو میں ادھر توجہ کروں نا۔ تو اس لیے ہمارے پاس سرکار کی ذات ہی اتنی بڑی ذات ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ اتنی راحت افزا باتیں ہیں، ہم تکلیف اور تکلف میں کیوں پڑیں؟ تو اس لیے حضرات محترم، جو تربیت آپ کو ملی ہے اپنے شیخ سے اور جو باتیں ہم نے ان کے بارے میں پڑھی ہیں ان کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ حضرات محترم، ایک ہی اصول ہے ایمان کو بچانے کا، وہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ ایمان کیسے بچایا جائے؟ اللہ کی اطاعت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے۔ نہ دلیلوں سے ایمان بچتا ہے، نہ بڑے زیادہ علم پڑھنے سے ایمان بچتا ہے۔
ایمان بچتا ہے واطیع اللہ واطیع الرسول سے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اگر اللہ نے ڈائریکٹ اطاعت دینی ہوتی تو پھر انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انبیاء بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انبیاء اپنے زمانے میں آتے رہیں، آپ کو ہدایت کا رستہ دکھاتے رہیں، اور جب انبیاء کا ظاہری زمانہ گزر جائے تو انبیاء کے تربیت یافتہ جو ہیں وہ آپ کو ہدایت کی طرف لے جاتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے لگ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت نوح کشتی نوح کی مانند ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم، اور اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ دیکھتا ہے تو میرے نور سے دیکھتا ہے، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لشکر دو طرح کے ہیں، ایک دعا والا لشکر ہے، ایک تلوار والا لشکر ہے۔ تلوار والا لشکر دعا والے لشکر کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تلوار والا لشکر دعا والے لشکر کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جنگ بدر میں سرکار نے دعا فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی؟ جب صلاح الدین ایوبی نے فلسطین فتح کیا تھا، اس کے پیچھے حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت یافتہ موجود تھے یا نہیں موجود تھے؟ جب سلطان محمود غزنوی فاتح ہند بنا، اس کے پیچھے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا موجود تھی۔ جب ہندوستان فتح ہوا، پرتھوی راج کو جو ہے شکست ہوئی، وہاں پہ حضرت خواجہ شمس حضرت غریب نواز کی دعا موجود تھی۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں، نہ جانے کون مجھے دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو واطیع اللہ واطیع رسول، یہ ایمان کی سلامتی ہے۔ اور پھر عمل صالح کے لیے آپ کو کسی نہ کسی دعا والے کی ضرورت ہے۔ پتہ ہے بچہ امتحان دینے جاتا ہے، ماں جو ہے پیچھے دعا کرتی ہے، باپ دعا کرتا ہے، عمل بچہ کر رہا ہوتا ہے، دعا ماں کر رہی ہوتی ہے۔ ایک پہلوان حضرت سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آ گیا دعا کرانے کے لیے۔ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملاقات ہوئی، دعا کے لیے عرض کیا تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فرمایا کہ تو نماز نہیں پڑھتا تو کیسے شکست دے لے گا ہندو کو؟ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مولوی صاحب ہیں، یہ عمل کی تلقین کرتے رہتے ہیں، تو آئیں ذرا سائیں صاحب کے پاس جائیں۔ تو حضرت سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب اس کی بات سنی تو آپ نے فرمایا دعا میں کر دیتا ہوں، پر جو مولوی صاحب نے کہا ہے وہ بھی کرتے رہنا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کے لیے کسی کی دعا کا ہونا ضروری ہے۔ اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تو اس کے لیے حق کے لیے کسی حق گو کا ہونا ضروری ہے، کسی حق گو کا ہونا ضروری ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کرنے کے لیے بھی کسی ایسے کے پاس جانا چاہیے جسے پتہ ہو کہ صبر ہوتا کیا ہے۔ آپ کو اور میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، گھوڑا صبر دا ذکر دی واگ دے کے، گھوڑا صبر دا ذکر دی واگ دے کے، نفس مارنا ہے کم بہو چنگیاں دا، نفس مارنا ہے کم بہو چنگیاں دا۔ تو حضرات محترم، ہم آپ کے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا گو بھی ہیں اور اس کا سامان بھی کرتے رہتے ہیں، اور اسی کے لیے یہ رنگ و نور کا سلسلہ جو ہے وہ ہم نے سجایا ہے۔ آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، اس میں صرف یہی آج کا سبق ہے کہ اپنے آپ کو ان 4 کاموں کے لیے تیار کیے رکھیں، کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ
آپ کے لیے رزق کے دروازے بھی کھولتا رہے گا اور آسانیاں بھی پیدا کرتا رہے گا۔ اور اسی سلسلے کو چلانے کے لیے جیسے میں نے آپ کے سامنے اپنے مدرسے کے جو طلباء ہیں ان کو ہم نے پیش کیا، بچوں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تقاریر کی، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے یہاں پہ علمی کام بھی ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے جو کتب ہیں ہمارے سلسلہ کی ان کی بھی اشاعت کا اور تزئین و آرائش کا سامان کیے رکھا ہے۔ ہم نے اس عرس مبارکہ پر یہ ذکر کثیر کا نیا ایڈیشن شائع کروایا ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس میں طباعت بھی خوبصورت ہے اور ساری ہم نے خطاطی کروائی ہے، جتنی بھی عربی عبارات ہیں۔ اور یہ میرے حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اوراد و وظائف کی کتاب ہے، اور میں ان اوراد و وظائف کی آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ کتاب لازمی خرید کر اپنے گھر لے کر جانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کتاب سیل نہیں کر رہے، کیونکہ جتنا اس وقت اس کتاب کا ہدیہ ہم لے رہے ہیں اتنی ہماری قیمت آئی ہے۔ ہدیہ زیادہ ہے لیکن صرف آج کے دن کے لیے ہم اتنا ہدیہ لے رہے ہیں جتنی ہماری اس پر لاگت آئی ہے۔ اور اس کتاب کا ہدیہ جو ہے وہ 500 روپے ہے، اور یہ 500 روپے اگر اس کے ساتھ آپ کے لیے وہ اسباب میسر آتے رہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے تو وہ 500 روپے آپ کے جو خرچ کیے ہیں وہ ضائع نہیں گئے، اور آپ ان کو اپنے معمول میں لائیں۔ ہمارے پاس یہی نسخہ ہے۔ لوگ آتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، دکان نہیں چل رہی۔ ارے بابا تو خدا کا کام کرتا رہے، رب تیرا کام اپنے ذمہ لے لے گا۔ ہم رب کا کام نہیں کرتے تو رب ہمارے کام کیوں اپنے ذمہ لیتا ہے؟ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے کہا حضور فلانی جگہ پہ کوئی فقیر ہیں وہ دم کرتے ہیں، آپ بیمار رہتے ہیں دم کروا لیا کریں۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا ان فقیروں کی کوئی اللہ کے ساتھ بھی سر ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نے اللہ کے ساتھ جو سر ہے اس کو ختم اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ تو آپ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بحال کر دیتی ہیں۔ کل صاحبزادہ صاحب نے یہی بات فرمائی تھی کہ انبیاء کرام یہ تمام سوال اسی وجہ سے آئے ہیں تاکہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بحال ہو سکے، تاکہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بحال ہو سکے۔ یہ منڈی بہودین کے ایک شاہ صاحب ہیں، ان کا جب وصال ہونے لگا تو ان کی اولاد ان کے ارد گرد جمع ہو گئی کہ حضور ہمیں کوئی نسخہ بتائیں کہ ہم بھی آپ کی طرح فقیر ہو جائیں اور دنیا ہمیں بھی چاہنے لگے۔ تو وہ شاہ صاحب زیرک انسان تھے، انہوں نے فرمایا بیلیو میرے پاس کوئی نسخہ تو نہیں جو میں گھول کے پلا دوں اور تم جس طرح میں ہوں اس طرح ہو جاؤ، لیکن ایک بات تمہیں بتاتا ہوں کہ جو کچھ میں کرتا ہوں وہ کرتے رہنا، اللہ تم پر بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یہ بزرگان دین نے ہمارے لیے یہ راہ نجات، راہ مستقیم جو ہے اس میں سے چند چیزیں ہمارے لیے جمع کی ہیں۔ اسے لے کر جائیے، خود بھی پڑھیے، احباب کو بھی دعوت دیجیے، اپنے گھر میں رکھیے تاکہ اس کی برکات جو ہیں وہ آپ کے گھر میں بھی موجود ہوں۔ تو اس کا ہدیہ جو ہے وہ 500 ہے، ویسے اس کا ہدیہ 600 ہے۔ تو اور یہ اوراد و وظائف آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو جو ہم نے کیا ہے اس کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ اب وقت رخصت ہے تو یار باقی صحبت باقی۔ اور میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ رہے تو ملیں گے، مگر ہم کہتے ہیں ملتے رہے تو زندہ رہیں گے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ سنگ سلامت اور تا قیامت۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔